بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لاہور کے ایک پرانے محلے میں ایک متوسط گھرانہ آباد تھا۔ گھر کچا سا تھا مگر محبت اور سکون سے بھرا ہوا۔ اس گھر میں علی اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ والد ایک محنت کش مزدور تھے جو صبح سویرے مزدوری کے لیے نکل جاتے اور شام کو پسینے میں شرابور واپس آتے۔ والدہ ایک سادہ عورت تھی جو علی کے کپڑوں کو دھو کر استری کرتی، اسے پیار سے کھانا کھلاتی اور سونے سے پہلے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعائیں دیا کرتی۔ علی ابھی 10 سال کا تھا کہ اچانک زندگی نے اس کے ساتھ ایسا کھیل کھیلا کہ بچپن کی ہنسی کہیں کھو گئی۔ پہلے اس کا والد ایک حادثے میں چل بسا، پورا محلہ جنازے میں شریک ہوا، مگر چند دن بعد ہی سب اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ ماں نے جتنا ہو سکا محنت کی، مگر بیماری نے اسے بھی اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ وہ بھی ایک دن علی کو اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ رشتہ داروں کی بے بسی اور رویہ۔ ماں باپ کے جانے کے بعد علی کو رشتہ داروں کے پاس لے جایا گیا۔ چچا نے کہا، بیٹا ہمارے پاس پہلے ہی 6 بچے ہیں، تمہیں رکھنے کی گنجائش نہیں۔ پھوپھی بولی، میں دل سے چاہتی ہوں کہ تمہیں رکھوں، لیکن میرا شوہر راضی نہیں، ہمارے گھر کا خرچ مشکل سے چلتا ہے۔ نانی نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، بیٹا دل تو چاہتا ہے کہ تجھے اپنی گود میں رکھوں، مگر میری کمر جھک چکی ہے۔ اب میں خود دوسروں کے رحم و کرم پر ہوں۔ یوں ہر کوئی بہانے بنانے لگا۔ کسی نے غربت کا حوالہ دیا، کسی نے ذمہ داری کا بوجھ۔ حقیقت یہ تھی کہ سب اپنے آپ کو بچا رہے تھے۔ علی کا ننھا دل یہ سب سن کر ٹوٹ گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ رشتہ داری کے صرف رشتے زبان تک رہ گئے ہیں، مشکل وقت میں کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ محلے کا رویہ۔ اب علی محلے کے اس چھوٹے کمرے میں اکیلا رہنے لگا جو کبھی اس کا گھر تھا۔ شروع میں محلے کے لوگ کچھ دن کھانا پینا پہنچاتے رہے، مگر پھر آہستہ آہستہ سب بھول گئے۔ کبھی کوئی عورت ترس کھا کر روٹی کا ٹکڑا دے جاتی، کبھی کوئی بوڑھا پیسے کا ایک سکہ تھما دیتا، لیکن مستقل سہارا کوئی نہیں تھا۔ بچے اس کا مذاق اڑاتے، دیکھو یہ یتیم ہے، اس کے پاس کوئی نہیں۔ علی ان کا جواب نہیں دیتا، بس خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ جاتا۔ بھوک اور مزدوری۔ علی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کھانا تھا۔ کئی دن ایسے گزرے جب اسے پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہ ہوا۔ کبھی کچرے کے ڈبے سے گرا ہوا سیب اٹھاتا، کبھی ہوٹل والوں سے بچا کچا سالن مانگتا۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود محنت کرے گا۔ ایک دن گلی کے چبوترے پر جوتے پالش کرنے بیٹھ گیا۔ پہلے لوگ اس پر ہنستے، مگر جب اس نے محنت جاری رکھی تو کچھ لوگ اس سے جوتے پالش کروانے لگے۔ اس کے ننھے ہاتھ کالے ہو جاتے، مگر دل میں ایک روشنی جاگتی رہتی۔ شام کو وہ تھوڑے سے پیسوں کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے کمرے میں واپس آتا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا، اے اللہ جی، مجھے بھی ایک ماں چاہیے جو سر پر ہاتھ رکھے، ایک باپ چاہیے جو میرے خواب سن سکے۔ خواب اور امید۔ علی کے پاس کوئی کتاب نہ تھی، لیکن اس کے دل میں خواب تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ پڑھ لے کر بڑا انسان بنے۔ کبھی کبھی کچرے کے ڈھیر سے پرانے اخبار کے ٹکڑے اٹھاتا اور ان پر حروف کو پہچاننے کی کوشش کرتا۔ ایک ٹوٹی ہوئی پنسل اس کا قیمتی خزانہ تھی۔ وہ چھت کے نیچے بیٹھ کر لفظ لکھنے کی مشق کرتا۔ استاد سے ملاقات۔ ایک دن وہ قریبی چائے کے ڈھابے پر برتن دھو رہا تھا کہ اسکول کا ایک استاد وہاں آیا۔ اس نے علی کی آنکھوں میں کچھ مختلف چمک دیکھی۔ بیٹا تم اسکول کیوں نہیں جاتے؟ علی نے شرمندگی سے کہا، پیسے نہیں ہیں، مگر پڑھنے کا دل بہت چاہتا ہے۔ استاد کا دل بھر آیا۔
اس نے فیصلہ کیا کہ وہ علی کو اسکول لے جائے گا۔ اگلے دن وہ علی کو اپنے اسکول لے گیا، اس کا داخلہ کروایا اور کتابیں دلوائی۔ تعلیم اور محنت۔ علی نے پہلی بار یونیفارم پہنا، اس کے چہرے پر ایسی خوشی تھی جیسے اسے دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی ہو۔ وہ دن بھر کلاس میں دل لگا کر پڑھتا اور شام کو مزدوری کرتا تاکہ خرچ اٹھا سکے۔ کبھی کبھار بھوک لگتی، کپڑے پرانے ہو جاتے، لوگ مذاق اڑاتے، مگر وہ ہمت نہ ہارتا۔ رشتہ داروں کو جب اس کی محنت کا علم ہوتا تو کچھ افسوس کرتے، مگر پھر بھی کوئی اسے سہارا نہ دیتا۔ ہر ایک اپنے مسئلے میں الجھا ہوا تھا۔ وقت کا پہیہ۔ سالوں گزرتے گئے، علی دن رات محنت کرتا، استاد اس کی رہنمائی کرتا، محلے کے چند نیک دل لوگ کبھی کبھار مدد کر دیتے، لیکن اصل سہارا اس کی اپنی محنت اور اللہ پر یقین تھا۔ علی میٹرک میں پورے شہر میں پوزیشن لے آیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب وہ رشتہ دار جو کبھی اسے سہارا دینے سے کتراتے تھے، فخر سے کہنے لگے، یہ ہمارا بھانجا ہے، ہمارا بیٹا ہے۔ لیکن علی نے دل ہی دل میں سوچا کہ اصل رشتہ وہی ہے جو مشکل وقت میں ساتھ دے۔ کامیابی اور خدمت۔ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد علی نے اسکول ٹیچر کی نوکری حاصل کی، پھر کچھ سالوں بعد اپنا ایک چھوٹا اسکول بنایا۔ یہ اسکول خاص طور پر غریب اور یتیم بچوں کے لیے تھا، جہاں تعلیم مفت دی جاتی۔ وہ اپنے شاگردوں کو اکثر کہتا، بیٹا، یتیمی کمزوری نہیں ہے، اصل کمزوری یہ ہے کہ انسان ہمت ہار دے۔ اگر میں محنت سے یہاں تک پہنچ سکتا ہوں تو تم سب بھی کر سکتے ہو۔ اس کے اسکول میں ہنسی کودتی، بچے خواب دیکھتے اور علی اپنے خوابوں کو دوسروں کی حقیقت بنا دیتا۔ اختتام۔ علی اب کامیاب تھا، لیکن کبھی اپنے ماضی کی بھوک، رشتہ داروں کا رویہ اور وہ تنہائیاں نہ بھولا۔ وہ کہتا تھا، میں نے جو کچھ دیکھے ہیں، جو دکھ دیکھے ہیں، وہ کسی اور بچے کو نہ دیکھنے دوں گا۔ یوں ایک یتیم بچہ جسے سب نے بھی سہارا چھوڑ دیا، دوسروں کے لیے سب سے بڑا سہارا بن گیا۔ سبق۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ یتیمی اور غربت زندگی کا اختتام نہیں۔ رشتے صرف خون سے نہیں بنتے، بلکہ اصل رشتہ وہ ہے جو مشکل وقت میں ساتھ دے۔ محنت، ہمت اور اللہ پر بھروسہ انسان کو بلندی تک پہنچاتا ہے۔